میرے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے طارق احمد پیر، میں ٹیچر ہوں زون ماور سے اور میری کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے کلاس میں ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے پارٹس آف اے پلانٹ، کلاس ہے 3rd پرائمری اور سبجیکٹ ہے EVS یعنی انوائرمنٹل اسٹڈیز۔ دیکھو بیٹا، اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے کچھ بنیادی سوالات کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مجھے اپنے کچھ پارٹس آف دا باڈی کے نام بتائیں، شاباش، ہینڈس، لیگس، ہیڈ، آئیز، نوز، ایٹسٹرا۔ اسی طرح میں آپ سے ایک اور سوال پوچھوں، بتاؤ بیٹا لیگس کا کیا کام ہوتا ہے؟ واٹ از دا فنکشن آف لیگس؟ شاباش، وی کین واک، ہم چل سکتے ہیں، ٹانگوں کی مدد سے ہم چلتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ واٹ از دا فنکشن آف آئیز؟ آنکھوں کا کیا کام ہے؟ شاباش، ٹو سی، دیکھنا۔ واٹ از دا فنکشن آف ہینڈس؟ ہاتھوں کا کیا کام ہے؟ ہاتھوں سے ہم لکھ سکتے ہیں۔ تو بیٹا کیا پلانٹس کے ان کے بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں؟ یس، ان کے بھی باڈی پارٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم پارٹس آف اے پلانٹ کہتے ہیں، اور وہی ہم آج کے کلاس میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ دیکھو بیٹا، پلانٹس کہتے ہیں پودوں کو اور ٹریز کہتے ہیں درخت کو۔ پلانٹس اور ٹریز میں کیا فرق ہے؟ پلانٹس مطلب پودے جو چھوٹے ہوتے ہیں اور جن کا تنا بالکل نرم ہوتا ہے، سافٹ سٹم، اسمال اینڈ ہیونگ سافٹ سٹم۔ اور ٹریز کا مطلب کیا ہو گیا؟ درخت، ٹال اینڈ ہیونگ ہارڈ سٹم اینڈ لارج ٹرنک، یعنی لمبے بھی ہوتے ہیں، ان کا تنا بھی سخت ہوتا ہے اور بڑا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک شکل نظر آ رہی ہے آپ کو جس پر لکھا ہے پارٹس آف اے پلانٹ۔ تو ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ روٹ، سٹیم، فروٹ، لیف، فلاور۔ سب سے پہلے جانتے ہیں روٹ کا مطلب کیا ہو گیا۔ دیکھو بیٹا، روٹ کا مطلب ہو گیا جڑ، پارٹ آف دا پلانٹ دیٹ ریمینز بلو دا گراؤنڈ، اور انڈر گراؤنڈ پارٹ آف اے پلانٹ از کالڈ روٹ۔ پودے میں یا درخت میں اس کا جو حصہ زمین کے نیچے ہوتا ہے اسے جڑ کہتے ہیں یا انگلش میں روٹ کہتے ہیں۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ فنکشنز: نمبر 1، اٹ ایبزاربز واٹر اینڈ منرل فرام دا سوائل۔ چونکہ پودے کو بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے یا ہم کھاد وغیرہ ڈالتے ہیں تو یہ اس جڑ کی مدد سے اس کو جذب کرتا ہے۔ دوسرا اہم کام اس کا ہوتا ہے اٹ کیپس پلانٹ اپرائٹ اینڈ اسٹینڈ فرم، یعنی یہ پودے کو کھڑے رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جڑ اس کو زمین کے اندر مضبوط رکھتے ہیں۔ آگے سٹیم۔ سٹیم کا مطلب ہو گیا تنا۔ تنا جو ہوتا ہے یہ پودے کا سب سے موٹا والا حصہ ہوتا ہے یا ٹری کا۔ اٹ از دا لارجسٹ پارٹ آف دا پلانٹ، اٹ ریمینز ابو دا گراؤنڈ، یہ زمین کے اوپر ہوتا ہے۔ اٹس آلسو کالڈ بیک بون آف دا پلانٹ، پلانٹ کی بیک بون۔ مثال کے طور پر جو پی پلانٹ ہوتا ہے اس کا تنا بہت ہی کمزور اور نرم ہوتا ہے، جبکہ دیودار ٹری یا چنار ٹری یا ملبری ٹری ان کا جو سٹم ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، ہارڈ ہوتا ہے، اور اس طرح اس کے اوپر بارک بھی لگا ہوتا ہے جسے کشمیری میں دل کہتے ہیں، چھلکا۔ آگے چلتے ہیں برانچز۔ برانچز کا مطلب ہوگی شاخیں۔ شاخیں یہ جو آپ تصویر میں بھی دیکھ رہے ہو، دا آف شوٹ آف سٹم آن وچ لیوز، فلاورس اینڈ فروٹس گرو، یعنی تنا جو ہوتا ہے اس کے آگے شاخیں نکلتی ہیں جن پر پتے، پھول یا میوے وغیرہ اگتے ہیں، ان کو شاخیں کہتے ہیں یا برانچز۔ اس کے بعد لیوز۔ لیوز کا مطلب ہو گئے پتے۔ پتے جو ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے ہوتے ہیں۔ دا گرین کلرڈ پارٹ آف دا پلانٹ اور ٹری از کالڈ لیف۔ پودے میں جو آپ گرین کلر کا پورشن آپ دیکھتے ہو جو فوٹو میں بھی دکھایا ہے، یہ ہے لیف یعنی پتا۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟
مین سائٹ فار فوٹوسنتھسس، پودے جو ہیں وہ اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، جس کے لیے انہیں سن لائٹ، واٹر اس کی ضرورت ہوتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ کام جو ہے پودا انجام دیتا ہے ایک پگمنٹ کی مدد سے جسے کہتے ہیں کلوروفل، اور یہ سب کام پودے کے کس حصے میں ہوتا ہے؟ پتے میں۔ اسی طرح پودوں کو بھی ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، سانس لیتے ہیں، ان کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انسانوں کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، پودے کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایکسچینج آف گیسز کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی پتے میں ہوتا ہے۔ آگے فلاورز کا مطلب ہو گیا پھول۔ پھول جو ہے مختلف قسم کے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے، مثال کے طور پر روز، جیسمن، ڈیزی، میری گولڈ، سن فلاور، ٹچ می ناٹ، للی، ٹیولپ، لوٹس ایٹسٹرا۔ اسی طرح جو درخت ہیں ان پر فروٹس بھی نکلتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہے ایپل فروٹ، بنانا، پیئر، گریپس، چیری، اورینج، لیمن، پیچ، اسٹرابیری، پائن ایپل، میلن، واٹر میلن۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، تھینک یو، شکریہ۔